إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب عن جري النهدي رضي الله عنه عن رجل من بني سليم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح نصف الميزان والحمد لله يملأه والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض والصوم نصف الصبر والطهور نصف الإيمان رواه الترمذي قال أبو عيسى هذا حديث حسن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے. بے شمار درود و سلام ہوں پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ زمر کی آیت نمبر 10 کا ایک حصہ اور سنن ترمذی سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ میں سے ایک فرمان رسول آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے. انہی آیات و حدیث کی روشنی میں ہم آج روزے کا فلسفہ کیا ہے اس تعلق سے کچھ خاص باتیں، کچھ باریک باتیں سننے جا رہے ہیں. ایک زمانہ ہوا کہ ہم اور آپ روزے رکھ رہے ہیں، رمضان کے مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائے ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان کو پا کر اس ماہ کے روزوں کو ان کی شرائط کے مطابق انجام دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی ان عبادتوں کو قبول فرمائے. روزہ رکھ تو رہے ہیں لیکن روزے سے اپنی زندگی میں ابھی تک کیا بدلاؤ آیا ہے؟ اگر بدلاؤ نہیں آیا تو اس کا سبب کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ اگر غور کیا ہے تو اس بدلاؤ کو نہ پانے کے لیے، روزے کے بدلاؤ کو نہ پانے کی وجہ سے، اس کے بدلاؤ کو، اس کی تبدیلی کو، اس کے فلسفے کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا کوشش کیا؟ یہ ایک سوال ہے. اگر کوشش کیا ہے تو ہمارا یہ عمل کہاں تک کامیاب ہوا؟ یہ دوسرا سوال ہے. اگر کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ روزہ چاہتا کیا ہے،
رب نے روزہ فرض کیا کیوں ہے؟ تو کیوں کوشش نہیں کیا؟ کیوں نہیں تلاش کیا؟ کیوں نہیں ڈھونڈا؟ ایک ایسا آدمی جو بالکل پڑھا لکھا نہ ہو، بالکل پڑھا لکھا نہ ہو، ان پڑھ ہو، وہ کچھ نہ جانتا ہو، اگر اس کے گھر اس کی بیٹی کا رشتہ کسی گھر سے آتا ہے، کسی صاحبزادے کا رشتہ آتا ہے، تو اس شخص کے بارے میں وہ ساری تحقیق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہوتا، کوشش کر لیتا ہے کہ میں جس کے سپرد اپنی بیٹی کو لگا رہا ہوں، جیسے 18 سال 20 سال محنت کر کے پرورش کر کے پالا پوسا ہے، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں نے اپنی زندگی کے خون پسینے کو ایک کیا ہے اس کی پرورش کے لیے، جب میں کسی انجان شخص کے ہاتھوں اپنی بیٹی کو لگا رہا ہوں تو اس کے بارے میں ساری تحقیق کر لیتا ہے۔ وہاں تحقیق کرنے کا جذبہ ہے، یہاں زندگی کے برسہ برس، کسی کے 20 سال ہو گئے، کسی کے 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، روزے رکھ رہے ہیں۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ کیا چاہتا ہے روزہ؟ اس کے بارے میں تحقیق نہیں کیا تو آخر کیوں؟ یہ سوال اٹھتا ہے نا، آخر کیوں؟ دین سے اتنی بیزاری، دین سے اتنی دوری، یا ذہن میں یہ بات بیٹھ جانا کہ یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے بھائی، یہ مولویوں کا کام ہے، حافظوں کا، قاریوں کا کام ہے، یہ باریکیاں ادھر وہ لوگ تحقیق کریں، یہ بیکار بات ہے۔ دین سب کے لیے اترا ہے، سب پر اترا ہے۔ جتنا عمل عالم کے اوپر ضروری ہے اتنا ایک عام آدمی کے اوپر بھی ضروری ہے، لیکن وہ شخص جو علم دین کو حاصل کرتا ہے اس کی کچھ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ وہ جاننے بوجھنے والا ہو جاتا ہے۔ باقی کے تمام لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام طریقے سے یہ آیت کریم نازل فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ تمام ایمان والے اس سے جڑے ہوئے ہیں کہ تمام ایمان والوں، ہم نے تم پر روزہ فرض کیا ہے، اور تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا تھا۔ اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ آپ گناہ سے بچنے والے ہو جائیں۔ گناہ سے بچنے کا جو طریقہ اور فارمولہ ہے وہ روزہ سکھاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ زمر کی ایک آیت کریمہ کا چھوٹا سا حصہ پڑھا ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو بغیر گنتی کے، بغیر حساب کے اجر دے گا، ثواب دے گا۔ بات میں روزے کی کر رہا ہوں، عنوان میرا روزے کا فلسفہ ہے، اور آیت کریمہ میں صبر کی فضیلت بتا رہا ہوں۔ تو ذرا ہم سمجھ لیں کہ صبر کی فضیلت بتانا یا صبر والوں کا تذکرہ کرنے کا مقصد کیا ہے۔ وہ یہ ہے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے سنن ترمذی کی پڑھی ہے، جسے جری نہدی سے روایت کیا گیا ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ان رجل من بنی سلیم، بنی سلیم قبیلے کا ایک آدمی بیان فرماتا ہے، کہتا ہے ادہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ید او فی یدہ، کہ پیارے رسول نے یا تو اپنے خود کے ہاتھ کی انگلیوں میں گن کر بتایا یا میرے ہاتھ کی انگلیوں میں گر کر بتایا۔ کیا بتایا؟ بتایا التسبیح نصف المیزان، تسبیح سبحان اللہ پڑھنا میزان کے آدھے حصے کو بھر دے گا، آدھا میزان تو صرف تسبیح میں۔ پھر فرمایا والحمد للہ یملأہ، جو باقی بچا حصہ ہے اسے الحمدللہ بھر دے گا۔ معلوم ہوا تسبیح یعنی سبحان اللہ پڑھنا اور الحمدللہ کہنا یہ ترازو میں بہت بڑے حصے، بہت بڑے معیار کا کام ہے، الحمدللہ سبحان اللہ پڑھنا۔ اور فرمایا والتکبیر یملأ ما بین السماء والارض، اور تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا اتنے ثواب ملنے کا حصہ ہوتا ہے، اتنا ثواب ملتا ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان جتنی خالی جگہ، یہ ساری خالی جگہ اللہ اکبر کہنے کی برکت سے بھر جاتی، اتنی نیکیاں ملتی۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں یہ انسان کی نیکیوں کے کمانے کے بڑے ذریعے ہیں چھوٹے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد جو خاص بات میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ شخص فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الصوم نصف الصبر، جو روزہ ہے، روزہ
دنیا میں جتنا بھی صبر اتارا گیا ہے اس کا آدھا حصہ روزہ ہے. جتنا صبر دنیا میں اتارا گیا ہے اس کا آدھا حصہ روزہ ہے. پھر فرمایا وَالطَّهُورُ نِصْفُ الْإِيمَانِ، اور جو پاکی ہے، صاف صفائی ہے. پاکی صاف صفائی دو معنوں کی حیثیت رکھتی ہے. ایک جسمانی طور سے پاکی صاف صفائی، دوسری روحانی طور سے پاکی صاف صفائی. جیسے کہا نا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنی نفس کو اپنے اندرونی حصے کو، روح کو گناہوں سے پاک کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا. کہا کہ وَالطَّهُورُ نِصْفُ الْإِيمَانِ، اور جو پاکی ہے یہ آدھا ایمان ہے. معلوم ہوا کہ آدھا ایمان پاکی ہے، اور صبر جو ہے، روزہ جو ہے آدھا صبر ہے. اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا 1/4 1/4 حصہ صرف روزے کے اندر شامل ہے، جس کے اندر روزے کو باقاعدگی کے ساتھ اس حدیث کی روشنی میں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس شخص نے روزہ اس نیت کے ساتھ رکھا، اس یقین کے ساتھ رکھا کہ اللہ تبارک و تعالی، ایمان اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی اس روزے کا اجر مجھے نوازے گا، اس ایمان و یقین کے ساتھ روزہ رکھتا تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں. معلوم ہوا کہ روزے کی وہ تمام شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا. وجہ کیا ہے؟ یدع شہوتہ وطعامہ وشرابہ، یہ جائز چیزیں ہیں. بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز چیز ہے، لیکن کہا کہ حالت روزے میں اس سے رک جاتا ہے، اپنی خواہش کو مار دیتا ہے. کھانا انسانی زندگی کی بڑی ضرورت ہے، کہا اللہ کی رضامندی کے لیے کھانے کو ترک کر دیتا ہے دن بھر. کہا پانی انسانی زندگی کا بہت اہم حصہ ہے، پانی کے بغیر انسان کی زندگی باقی رہنا ممکن نہیں ہے. اپنی رب کی رضا کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے پانی چھوڑ دیتا ہے. یہ چیزیں جائز چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، حرام چیزوں کا ذکر نہیں، جائز چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. یاد رکھیے یہ اتنا بڑا کام کرتا ہے، یہ میرے لیے کرتا ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا. اور اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ ابھی جیسا کہ میں نے بتایا روزہ جو ہے آدھا صبر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. پروردگار عالم انسان کو، یعنی اس انسان کو جو صبر کرنے والا ہے، صابر کو بغیر گنتی کے ثواب عطا کرنے والا ہے، بغیر گنتی کے. یہ بات ثابت کرتی ہے، حدیث اور قرآن کی روشنی سے یہ ثابت ہوا کہ روزہ صبر کا نام ہے. روزہ نام ہی صبر کا ہے، روزہ نام ہی صبر کا ہے. دل چاہتا ہے لیکن دل کہتا ہے رب کا فرمان ہے، نفس کہتی ہے کہ ایسا کر لے، رب کا فرمان یاد آتا نہیں، پیارے رسول کا فرمان یاد آتا نہیں، بلکہ تجھے اس معاملے میں صبر کر لینا، یہ تیرے رب کے لیے ہے. اور دوسری حدیث میں فرمایا الصوم جنۃ، روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے، ڈھال ہے. ایک انسان جب میدان جنگ میں اترتا ہے تو وہ ہتھیار کے ساتھ ڈھال کا استعمال ضرور کرتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے. بتائیے کیا ڈھال ایسی معمولی چیز سے بنائی جاتی ہے؟ ڈھال ایسی خاص چیز نہیں ہوتی، اور ڈھال انتہائی مضبوط چیز سے بنائی جاتی ہے. یہ بات ثابت کی جا رہی ہے کہ انسان اگر گناہوں سے بچنا چاہتا ہے اور شیطان کے عظیم طاقتور وار شہوت سے بچنا چاہتا ہے تو اسے اپنے روزے کو انتہائی مضبوط بنانا پڑے گا کہ شیطان کتنا بھی خطرناک وار کرے، اپنی شہوت کا، اپنی نفسانی بات کا، اپنے حملے کو کرے، کیسا بھی حملہ کرے، کسی بھی میدان کی کسی بھی اینگل سے کرے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں ڈھال کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ روزہ ہے. معلوم ہوا روزے کی ماہیت، روزے کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان صبر کرنے والا ہو جائے. صبر کیا ہوتا ہے؟ کسے کہتے ہیں صبر؟ صبر کو آسان لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے، دو لوگوں کی اگر لڑائی ہو جائے، دو لوگوں کی لڑائی ہو جائے، جو طاقتور ہے وہ غالب آ جائے، جو کمزور ہے وہ مغلوب ہو جائے، تو کبھی کبھی وہ کمزور آدمی بھی اپنی عزت بچانے اور اپنے آپ کو بڑا بتانے، کچھ دکھانے کے لیے یہ کہہ بیٹھتا میاں وہ تو ہم تھے جو خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے، ورنہ ہم بھی ہاتھ چھوڑ دیتے. وہ یہ نہیں بتاتا کہ مجھ سے بن نہیں پڑی، بلکہ یہ کہتا کہ میاں ہم تھے، وہ تو ذرا
صبر کر کے رہ گئے. اسے صبر نہیں کہتے, اسے صبر کہتے ہی نہیں. الصبر عند الصدمۃ الاولی, صبر تو وہ ہے جب کوئی تکلیف, کوئی زخم, کوئی مصیبت, کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو انسان وہی خاموش ہو جاتا ہے, سائلنٹ ہو جاتا ہے, اور اپنے تمام معاملات کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر کے کہتا ہے اللہ یہ سب تیرے حوالے ہے. اب تو کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین, میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں, اس کے ساتھ ہوں. تو اللہ میں نے صبر کر لیا, صبر کا دامن تھام لیا. آپ نے صبر کی تعلیم کے تعلق سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ساتھ آپ کے صحابہ اکرام کی زندگی کا مطالعہ کیا ہوگا. نہ کیا ہوگا تو سنیے, آپ نے اسلام کی سربلندی کے لیے جن لوگوں نے اپنی کمائی کا گاڑا حصہ, گاڑی رقم, پوری رقم خرچ کیا تھا, ان کے آپ نے واقعات سنے ہوں گے. جیسا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تھے تو آپ نے سب سے پہلا اسلام کی خاطر جو ڈونیشن دیا تھا وہ 5,000 روپے کا تھا. سب سے پہلے ابھی بلال جیسے اور دوسرے جو غلام مسلمان ہوئے تھے وہ اسلام لانے کے بعد آزاد نہیں ہوئے تھے. ان لوگوں کے پہلے سب سے پہلے ابو بکر نے 5,000 روپے کا ڈونیشن دیا تھا, چندہ تعاون کیا تھا پیارے رسول کی بارگاہ میں لا کر. اور تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ وہی تعاون تھا جس تعاون سے, اسی پیسے سے یہ غریب, یہ پریشان حال, یہ غلاموں کو جو مسلمان ہو گئے تھے دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں رہتے ہوئے, انہیں خرید کر آزاد کیا گیا تھا. یہ وہی رقم تھی. کبھی انہوں نے تذکرہ نہیں کیا ہم نے ایسا کیا ہے, ہم نے یہ کیا ہے. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا ابو بکر کی شان میں, فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کی بارگاہ میں عطا کیا ہے تو دل کی سچائی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے صدقہ کیا ہے, ہم ان کے صدقے کو قبول کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ, انہوں نے دیا ہے تو اس کے بدلے میں یہ کچھ نہیں چاہتے. ابو بکر کے والد ابو قحافہ نے جب یہ بات سنی کہ ابو بکر نے کچھ پیسوں سے غلاموں کو خریدا ہے اور وہ غلام بھی ایسے ہیں کہ مار کھا کھا کے اس حال ہو گئے ہیں کہ کوئی کام نہ کر سکیں, کھانے کے بوجھ ہیں, بس وہ کھانے کے ساتھ ہی, اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. کہا بیٹے ابو بکر اگر خریدنا ہی تھا تو وہ ایسے لوگوں کو خریدتے جو طاقتور تھے. تو کہا کہ دیکھیے والد محترم میں نے خریدا ہے کسی اور کے لیے نہیں خریدا, الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی, میں نے اپنے رب کے چہرے کو راضی کرنے کے لیے خریدا ہے. صبر کسے کہتے ہیں؟ آپ نے تاریخ میں سنا ہوگا کہ اسلام کی سربلندی کے لیے تاریخ اسلام کو سب سے پہلے اپنا خون دینے والی خاتون سمیہ تھی, جس کے جسم کو 2 ٹکڑے چیر دیا گیا تھا. کبھی تاریخ میں یہ لفظ نہیں ملے گا کہ انہوں نے پیارے رسول کے سامنے یا کسی مکہ کے کسی شخص کے سامنے یہ بات کہی ہو کہ اسلام کے لیے ہمیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے, نہیں کہا. آپ نے ایسے لوگوں کو سنا, حضرت عثمان کا یہ حال تھا کہ آپ کا چچا آپ کو چٹائی میں لپیٹ کے مرچی سخت دھونی دیتا تھا دھوئے کی, کہ اسلام کیوں قبول کر لیا. کبھی نہیں بتایا کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچائی جا رہی. یہ صبر کرنے والے لوگ تھے. اسی لیے قرآن مجید میں کہا ہے کہ لوگوں ان کے ایمان کی طرح ایمان لایا کرو. اب آئیے صبر کہتے کسے ہیں؟ صبر اسے بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے آپ کو روک دیا ہے, یہ کام نہیں کرنا ہے, اس سے رک جانا, اس کا نام صبر ہے. جن کاموں کو کرنے سے روک دیا ہے اس پر رک جانا, میرے رب نے یہ منع کیا ہے, یہ صبر ہے. ہم نے رمضان کے مہینے میں صبر کرنے کا طریقہ سیکھا ہوگا, زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھا ہوگا. ایسے بہت سے بھائی ہوں گے, میری بات کڑوی لگ سکتی ہے, بری لگ سکتی ہے, آپ کے دل کو ٹھیس پہنچا سکتی ہے. ایسے بہت سے بھائی ہوں گے جن کے کام رمضان المبارک کے پہلے ایسے تھے کہ وہ چوری میں, غلط کرنے میں, جھوٹ بولنے میں, گڑب سڑپ کرنے میں کوئی احتیاط نہیں کرتے تھے. رمضان مبارک آیا, اس کی برکتوں کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا. بہت سے بھائی ایسے ہوں گے جن کی زبانوں میں گالی کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. اپنے دوست اپنے بھائی سے جب بات کرتے ہیں تو گالی سے بات کرتے ہیں, لیکن رمضان آیا ان کی زبان میں گالی نہیں آتی, بند ہو گئی زبان, گم ہو گئی. اگر کسی نے بولا تو کہہ دیتے ہیں بھائی ابھی رمضان ہے, روزے سے ہوں, ذرا ابھی نہیں. میں نے ایسے لوگوں کو بھی سنا ہے کہ میاں اب روزہ افطار ہو گیا, اب کچھ بھی بول سکتا ہوں میں. معلوم یہ ہوا روزہ سکھاتا ہے, رب نے یہ فرمان دیا ہے کہ روزے کی حالت میں تم مسلمان تھے
جیسے مسلمانیت کو تم نے روزے کی حالت میں گزارا ہے، باقی کی زندگی کو بھی ایسے ہی گزارنا، یہ روزے کا فلسفہ ہے۔ ایسے کئی لوگ ہوں گے جو اپنا کاروبار غلط سلط طریقے سے کر کے رمضان جیسے آ رہے تھے تو رمضان بھر کا راشن لا کر گھر میں ڈال دیا ہوگا، بہت سارے لوگ ہوں گے، اور انہوں نے وہ سارے کام بند کر دیے۔ اب رمضان میں مسلمان بن گئے، بہترین ٹوپی لگی ہے، لنگی اترتی نہیں، کرتا پیجامہ ڈالا ہوا ہے، گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، باہر نہیں جاتے، کیوں؟ احترام ہے، روزہ رکھا ہے، یہ احترام، یہ حقیقت ہے میرے بھائی۔ یہ جو زندگی ہے روزے کی حالت میں صبح سے شام تک، یہی زندگی چاہتا ہے روزہ کے آگے کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں تم ایسے ہی بن جاؤ، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ معلوم ہوا روزے کا فلسفہ یہی ہے کہ ہم گناہ سے بچنے والے ہو جائیں۔ کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس سے غلطی سے یا جانتے بوجھتے زنا جیسے غلط جرم کا ارتکاب ہو گیا ہوگا، لیکن رمضان کا مہینہ آیا، اس نے اپنے آپ کو روک لیا، کہا کہ نہیں، رمضان ہے۔ رب کہتا ہے کہ تو نے رمضان میں جیسے اپنے آپ کو گناہ سے روکے رکھا تھا، اس روزے نے بتایا کہ تجھے اگلی زندگی ایسے ہی گزارنا ہے۔ یہ روزے کا فلسفہ ہے، ایسے ہی زندگی گزارنا ہے۔ یہ ماہ رمضان کا ہماری زندگی کا ہو سکتا ہے آخری جمعہ ہو، ماہ رمضان کا یہ وداعی جمعہ، لوگ خصوصی طور سے اس جمعے کا اہتمام کرتے ہیں، یہ وداعی جمعہ ہے۔ یہ نہ کہو کہ رمضان کا وداعی جمعہ ہے، رمضان تو آئندہ بھی آنے والا ہے، لیکن ہو سکتا ہے میرا اور آپ کا یہ آخری جمعہ ہو، اس کے بعد رب رمضان کی کیفیت ہماری آنکھوں کو نہ لائے۔ ہو سکتا ہے کہ رب رمضان کی زندگی ہماری دوبارہ نہ لوٹائے، ہو سکتا ہے کہ رمضان کا چاند ہم نہ دیکھ پائیں، ایک دن پہلے رب ہماری موت کر دے۔ ایسے سینکڑوں لوگوں کو میں نے اور آپ نے دیکھا ہے جو رمضان، پچھلے رمضان میں تو عید کی نماز پڑھے تھے، ساتھ میں بیٹھ کر شیر خرما سویاں کھایا تھا، لیکن ان کی کیفیت کیا ہوئی کہ رمضان کا چاند ادھر دکھ رہا ہے، ادھر روح کم سو رہی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تاک راتوں میں سے کوئی رات ایسی موجود ابھی ہو جس رات میں یہ فیصلے لکھے جاتے ہیں کہ آئندہ رمضان کا چاند کون کون دیکھے گا، آئندہ رمضان کا چہرہ کون کون دیکھے گا، آئندہ رمضان کی رفتاری اور سحری کون کرے گا، کیا معلوم؟ نہ معلوم میرے بھائیوں۔ ایسی زندگی کا اختتام میں اور آپ ہوں کہ میں اور آپ تڑپتے پڑے ہوں، جس کے لیے ہم نے حرام اور حلال کی تمیز نہ کی تھی، وہ بیوی آنکھوں کے سامنے سے دیکھ رہی ہو کہ میرے شوہر کا یہ حال ہے، موت کے وقت میں ہاتھوں کو پیروں کو کھینچتا ہے، موت کے وقت اس کی کیفیت یہ ہے، بچے دیکھ رہے ہیں میرے ابو کو کیا ہو گیا، دھاروں آنسو بارے ہیں میاں بیوی، بچے آنسو بارے ہیں، ابا جان کو کیا ہو گیا، ابا کیسے ہو گیا، بولتے کیوں نہیں تھی، ابا کیا ہو گیا۔ ہو سکتا ہے ہمارے بیوی بچے ایسے کہہ رہے ہوں، اور ان کے سامنے ہاتھ اور پیر کھینچتے ہوئے ہماری زندگی تڑپتے ہوئے روح نکالی جا رہی ہو۔ وہ منظر ہو والنازعات غرقا کہ فرشتے جب نافرمان کی روح کو نکالتے ہیں جسم کے کونے کونے سے، رگ رگ سے کھینچ کر نکالتے ہیں، چور چور کر دیتے ہیں بدن کو۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو جسم میں غوطہ لگا لگا کر نکالتے ہیں۔ جب روح نکلتی ہے انسان کے جسم سے، انسان کا جسم چور چور ہو جاتا ہے، سارے جسم کے بندھن کھل جاتے ہیں، یہ حالت ہو جاتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال بد، برے اعمال ہمیں اس کیفیت اور اس شرمندگی کی زندگی کے اختتام کا پیغام دینے والی ہو۔ ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، صبر کرنے کی ضرورت ہے گناہوں پر، صبر کرنے کی ضرورت ہے برائیوں پر، صبر کرنے کی ضرورت ہے اللہ کے پیغامات کو سننے کے بعد ان چیزوں پر جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکائے۔ میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ماہ رمضان ہے، یہ جو روزہ ہے، صبر کے ساتھ انسان کو اپنے گناہوں کی معافی کا سبق دینے والا مہینہ ہے، پورا سراسر عبادت کا مہینہ ہے یہ۔ اس مہینے کو برکت اس لیے نازل ہوئی، مبارک اسی لیے کہا گیا کیونکہ اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا۔ سورہ بقر میں جہاں سے آیت نمبر 183 سے 186 87 تک یا 88 تک جہاں تک ماہ رمضان کا ذکر کیا گیا ہے، تقریباً 6 آیات ایک رکوع میں ہیں۔ اس میں پہلی آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ایام معدودات، چند دن ہیں، چند دن، کچھ دنوں کے روزے، ایک مہینہ نہیں بتایا، کہا کہ کچھ دن ہیں، کچھ دنوں کے روزے رکھ لو، ان روزوں میں جو عبادتیں کرو گے اس کا ہم بغیر گنتی کے حساب دینے والے ہیں، تمہارے اندر ایک نئی روح پیدا کرنے والے ہیں، ذرا روزے تو رکھو، آؤ تو میدان میں۔ یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، بہت پہلے کہہ دینی تھی یا رمضان کی ابتدا میں کہہ دینا تھا۔ ایسے کوئی بھائی ہوں گے جنہوں نے رمضان کے مہینے میں
نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے نہیں رکھے ہوں گے، برداشت نہیں ہوتا، سنبھلتا نہیں۔ میں ایک بات کیا دینا چاہتا ہوں، قیس بن سرما یا سرما بن قیس انصاری صحابی ہیں، سرما بن قیس، ان کا ایک ذکر صحیح بخاری میں امام بخاری نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ میں شامل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ وہ تھے، ایک دن شام کو مزدوری کر کے دن بھر مزدوری کیا اور شام کو اپنے گھر میں آ کر اپنی اہلیہ سے کہا کہ گھر میں افطار کے لیے کچھ ہے۔ دل کی گہرائیوں سے سنیے کیا منظر ہوگا، افطار کے لیے کچھ ہے؟ اہلیہ نے کہا کہ کچھ نہیں۔ سوچئے، دن بھر مزدوری کر کے آیا ہے اور پوچھتا ہے کہ افطار کے لیے کچھ ہے، تو کہا کہ کچھ نہیں۔ بیوی نے کہا کہ ذرا بیٹھیے، تھوڑا اطمینان رکھیے، میں پڑوس سے کچھ تلاش کر کے لاتی ہوں۔ بیوی گئی، اپنے پڑوس سے کچھ تلاش کر کے لایا، اور جب گھر پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ میرے شوہر دن بھر مزدوری کر کے آنے والے آدمی کو نیند لگ گئی ہے، نیند لگ گئی، سو گیا۔ اس وقت سحری کا کانسیپٹ اسلام میں روزے میں نہیں تھا۔ اس وقت جتنا آپ نے افطار کے بعد سے جاگتے بھر میں کھا لیا، سو گئے، آپ کا روزہ شروع۔ آپ اٹھیں گے، اب اس کے بعد روزہ، سحری نہیں کریں گے۔ کہا کہ سو گیا یہ شوہر، اب کچھ نہیں کھایا، کھا نہیں سکتا، دوسری صبح ہو گئی، روزہ ہو گیا۔ دوسرے دن مزدوری کرنے چلا گیا، مزدوری کرنے جب پہنچا تو دوپہر کا وقت ہے، عین دوپہر کا وقت ہے، بھوک کی پریشانی ہے، گرمی کی شدت ہے۔ اس بھوک اور گرمی کی شدت کی وجہ سے حالت روزے میں کام کرتے ہوئے بے ہوش ہو گیا، گر گیا۔ یہ پیغام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ اس زمانے میں پروردگار عالم نے یہ آیت کریمہ نازل کی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہ لوگوں اب کھاؤ، اس وقت تک کھاؤ، رات بھر کھاؤ، صبح فجر کے وقت تک کھاؤ، اور جب سحری کا وقت ہو جائے، فجر کا وقت ہو جائے، تب کھانا بند کر دینا۔ اس وقت سے سحری کا کانسیپٹ اسلام میں روزے میں شروع ہوا ہے۔ یاد رکھیے، وہ نوجوان ساتھی، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں روزہ برداشت نہیں ہوتا، وہ لوگ تھے جن کے بارے میں رب نے کہا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ ہیں جن سے رب راضی ہے، یہ رب کے فیصلوں سے راضی ہیں، ان کے لیے جنت طے ہے۔ وہ صرف اور صرف روزہ اس لیے رکھا کرتے تھے کہ پروردگار جو اجر دینے والا ہے وہ ہمیں مل جائے۔ ہم نے جو گناہ کیے ہیں، اللہ ہمارے اس روزے کی وجہ سے ان گناہوں کو معاف کرتے۔ کیا ہمارے اندر اتنا کانفیڈنس ہے یا اتنے اعمال صالحہ ہیں کہ ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں؟ یہ سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اب تک روزے نہ رکھے ہوں، وہ کم از کم 2-3 دن کے جو روزے ہیں وہ رکھ لیں۔ روزہ سکھائے گا آپ کو کہ جب آپ دن بھر بھوکے رہیں گے تو محلے اور پڑوس کے وہ لوگ، وہ پڑوسی آپ کے جن کے گھر کھانے کو نہیں رہتا، فاقے سے زندگی گزارتے ہیں، رئیسو تمہیں یہ پیغام دیتا ہے روزہ کہ ذرا ایک دن بھوکا رہ کر دیکھو، وہ جو دن بھر رات بھر 2 دن جن کے گھر چولہے نہیں جلتے، جو مانگ کر کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ہم انہیں مانگنے والا کہہ کر دھتکار دیتے ہیں، وہ مجبور ہیں پیٹ کو بھرنے سے، وہ جانتے ہیں بھوکے رہنے کی شدت کیا ہوتی ہے۔ ذرا روزہ رکھ کے تو دیکھو، یہ روزے کا فلسفہ ہے، سکھاتا ہے روزہ۔ کہا یہ رمضان کے مہینے میں روزے کا ذکر چل رہا ہے، فوراً بیچ میں کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں ان کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اللہ ہمیشہ سے قریب ہے انسان کے، ہمیشہ شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اتنا قریب ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں کہا کہ میں رمضان کا ذکر کرتے ہوئے کہا، رمضان کے تذکرے میں کہا کہ جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ بتانا مقصد یہ ہے، کہہ کر قریب ہونا یہ تاکید کے لیے ہے کہ بالکل قریب ہو جاتا ہوں، اور رمضان میں زیادہ قریب ہو جاتا ہوں۔ اور جب بندہ مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، جو مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں۔ اسی تذکرے کے آخر میں اور کہا کہ رمضان میں تو قریب ہوتا ہی ہوں، لیکن رمضان کا جب آخری عشرہ آتا ہے، آخری 10 دن آتے ہیں، ان میں اور زیادہ قریب ہو جاتا ہوں۔ وَآكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب بندے اللہ کی بارگاہ میں
اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کر، دنیا کی لذتوں سے الگ ہو کر، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے مسجد کے کونوں کو پکڑ لیتے ہیں، آ جاتے ہیں اعتکاف کرنے کے لیے۔ میں تو اور زیادہ قریب ہو جاتا ہوں جب میرا بندہ اس کیفیت میں آ کر مجھ سے مانگتا ہے، تو بالکل میں قریب ہو جاتا ہوں، کہتا ہوں کہ مانگ، جو مانگتا ہے میں دینے والا ہوں۔ بتائیے روزہ کیا کیا نہیں سکھاتا ہمیں؟ روزے نے سکھایا ہے کہ اگر کل تک کوئی چوری کیا کرتا تھا تو وہ چوری چھوڑ دے، اس کی زندگی گزرے گی۔ روزے نے سکھایا کل تک غیبت کیا کرتا تھا، رمضان میں غیبت نہیں کیا، تیری زندگی گزری نا، آگے کی بھی زندگی بغیر غیبت کے چغلی کے گزرے گی۔ روزے نے سکھایا کسی کا ہڑپ کے کھایا تھا، بغیر ہڑپ کے کھائے ہوئے بھی تجھے ساری نعمتیں رب نے رمضان میں دی نا، تو اگلی زندگی بھی ویسے ہی گزار، تجھے ویسے ہی زندگی نصیب کرے گی۔ روزے نے سکھایا کل تک ماں باپ کی نافرمانی کیا تھا نا، ماں باپ سے غصہ ہو جاتا تھا، رمضان میں نہیں ہوا، دیکھ تیری اگلی زندگی بھی ایسی گزرے گی۔ یہ روزے کا فلسفہ ہے، ہمیں سیکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو، ہمارا روزہ ایسا نہ ہو جائے، اس آدمی جیسے نہ ہو جائے جو وضو کرتا ہے، 3 بار اعضائے وضو ہوتا ہے، نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، لیکن دل کہیں 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 بھٹکا ہوا ہے۔ اس کو نماز سے کیا ملا؟ سجدے میں جاتا ہے، آواز آتی ہے، زمین آواز لگاتی ہے، روح کہتی ہے تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تیرا دل یہاں لگا ہوا ہے، ذرا اپنے دل کو یکسو کر کے یہاں رب کی بارگاہ میں ذرا بتا کہ میں گنہگار ہوں، رب تجھے سب دے گا۔ ایسی روزہ بتاتا ہے اپنی نیت کو، اپنے خیالات کو سب طریقے سے الگ کر کے، اور رب کی بارگاہ میں یکسو ہو کر اپنے روزے جیسی عظیم عبادت کو انجام دیجیے۔ بس 1-2 باتیں آپ کے سامنے، وقت زیادہ ہوا ہے۔ ایک حدیث، یہ روزہ جو ہے دعا کا مہینہ ہے، دعا کا مہینہ ہے۔ دعا کن لوگوں کی قبول ہوتی ہے؟ دعا کے لیے بہت سی شرائط ہیں، بہت سی شرائط ہیں۔ ان شرائط میں ایک بڑی شرط ہے، ایک حدیث سن لیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین یا ایها الرسل وقال یا ایها الرسل کلوا مما فی الارض حلالا طیبا واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ وقال تعالی یا ایها الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ ثم ذکر الرجل اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک۔ رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک چیز کو ہی قبول فرماتا ہے۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس چیز کا حکم دیا ہے جو حکم رسولوں کو دیا تھا، مرسلین کو دیا تھا، وہ حکم ایمان والوں کو دیا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی یا ایھا الرسول کلوا مما فی الارض حلالا طیبا واعملوا صالحا۔ اے رسولو، اللہ نے حکم دیا، اے رسولو، اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے حلال اور طیب رزق کا استعمال کرو، کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ عمل صالح کے لیے رزق حلال کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، ہم نے جو تمہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے حلال اور طیب رزق کھاؤ، شیطان کی راہ پر نہ چلو۔ معلوم یہ ہوا کہ رزق حرام کا استعمال شیطان کے راستے پر چلنے کے مترادف ہے اور برابر ہے۔ انسان اگر رزق حلال کا استعمال نہیں کرتا تو وہ شیطان کے راستے پر زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی شخص ایسا ہو جو شیطان کے راستے پر زندگی گزارنے والا، اس سے بچ جائے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد فرمایا ثم ذکر الرجل، ایک آدمی کا ذکر فرمایا، اشعث اغبر یمد یدیہ، دور لمبا سفر طے کر کے آتا ہے، اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں جن دعاؤں کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس میں سے ایک دعا یہ دعوت المسافر، مسافر کی دعا قبول ہی ہوتی ہے، اس پہ کوئی شک کی بات نہیں۔ ایک انسان لمبا سفر طے کر کے آ رہا ہے، پریشانیوں کو جھیل کے آ رہا ہے، اس کے بال گرد و غبار سے ہٹے ہوئے، کپڑے گندے ہو چکے، پراگندہ ہو چکے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے یا رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ اللہ کے نبی فرماتے وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا لقمہ، اس کا کھانا حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پانی حرام ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس نے جو لباس اپنے جسم میں زیبتن کیا پہنا ہوا ہے یہ حرام کی رقم سے پہنا ہوا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرام، اسے جو کھلایا گیا ہے وہ بھی حرام کا ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یاد رکھیے کہ اگر ہمارے اس جسم کے اندر، اس خون کے اندر، خون کے ریشوں میں
خون کے کڑوں کے اندر، سیلز کے اندر حرام کا لقمہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَقْذِفُ اللُّقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلٌ 40 يَوْمًا۔ ایک بندہ جب حرام کا لقمہ اپنے پیٹ کے اندر ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اب ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم نے کھائے تو تھے، اب 40 دن کا انتظار کریں گے، اس کے بعد توبہ کریں گے، تو یہ نہیں معلوم کہ 40واں دن آنے سے پہلے ہو سکتا ہے ہماری موت ہو جائے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، توبہ کریں کہ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں اب وہ تمام جو پچھلے گناہ تھے ان گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں توبہ کر رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میں یہ یقین کے ساتھ تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آئندہ زندگی ایسی خطرناک، ایسی خراب زندگی نہیں گزاروں گا۔ اس یقین کے ساتھ دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ دعا کریں کہ رب ہماری دعا کو قبول کر لے گا، انشاءاللہ اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ یہ روزے کا فلسفہ ہے۔ روزہ ہمیں گناہ سے بچنے پر روکتا ہے، صبر سکھاتا ہے۔ ہر زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں۔ آئندہ زندگی میں اگر ہماری زندگی ویسی ہو گئی تو یہ طے ہے کہ ہمارا روزہ قبول ہو گیا۔ اور اگر ہم نے روزے کے بعد پھر اپنی وہی زندگی، جیسے ہی چاند دکھے گا شوال کا جماعت میں ایک صف، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے روزے کو اس کی کیفیت کے ساتھ نہیں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اور جو کچھ ابھی تک ہم نے اتنا غور کر کے عبادات اور دعاؤں کا اہتمام نہیں کیا تھا، غور و فکر کے ساتھ عبادات اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأتم وأجل وأكبر۔